یہ تب ہوتا ہے جب انسان پہلی دفعہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے نفس کے ہاتھوں وسوسے لے رہا ہوں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تو پھر ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان کو نیویگیٹ کرتا ہے، کہیں یار میں نقصان نہ اٹھاؤں، کہیں میں بڑا خسارے میں نہ چلا جاؤں، کہیں میری آج کی چوائسز اور آج کے فیصلے اور آج کے ڈیسیژن مجھے 10 سال بعد ہانٹ نہ ہو، اگر میں نے ان بلاؤں کو نہیں کیا تو کہیں 20 سال بعد میرے سامنے نہ آ جائے۔ یہ سب چیزیں انسان کو ایک کلیشے دے رہی ہوتی ہیں، something's wrong, you need to work on something۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی جو اس کا یہ سفر ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اس جگہ تک جہاں پر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دس سپین آف ٹائم، یہ جو سفر ہے یہ بڑا ایپک سفر ہے، بڑی اس کی بات ہے، بڑے اس کے ڈائنامکس ہیں، اس کی اتنی حیثیت ہے کہ اللہ نے اس سلسلے کے تحت ہی دنیا میں انسان کو اس اصل کو پہچاننے، اس زینت کو پہچاننے کے لیے، اس احسان کو پہچاننے کے لیے، اس مقام کو پہچاننے کے لیے، اور اس زندگی میں اس دوام کو پہچاننے کے، اس اکرام کو پہچاننے، اپنی زندگی کے ان مقاصد کو پہچاننے، ہدایت کا ہمیشہ سے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ انسان اپنی اصل کو پہچان سکے اور اپنے اصل پرپس، اپنی اصل مقصود، اپنی اصل مطلوب تک پہنچ سکے۔ اور اسی پروسیس کو ڈارکنیس ٹو لائٹ کی بھی ایک تعبیر اور فریز دے دی جاتی ہے کہ انسان کو انلائٹنمنٹ اور انویژنمنٹ جب ملتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کا اس زندگی میں ایکچولائزیشن اور اس کی ڈیسٹینی کیا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں انسان جو ہے نا وہ اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ This is very natural, not natural but it is very common۔ اپنی اصل سے، اپنی جذبات کی اصل سے، اپنے نظریات کی اصل سے، اپنی پرفارمنسز کی اصل سے انسان ہٹ جاتا ہے، and this is a part of life۔ لیکن اس اصل کو واپس پانا، اس فطرت کو واپس پانا، اس نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس کو واپس پانا اور اپنی اس روح کو اصل میں پانا، جس کو اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس روح کو، اس نور کو واپس پانا، یہ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آتا ہے۔ This is called the transition of a man's heart from darkness to light۔ اور یہ جب جس کو نصیب ہوتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسان وہ بن جاتا ہے جو وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ تو ایک آپ کا وہ آپ ہے، there's a part of you جو آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اس لحاظ، اور ایک آپ کا وہ آپ ہے جو متعارف کرایا جائے، جس کو آپ نے تلاش کرنا، جس کو آپ نے کھو دیا، جس کو اس ٹائم پر حیات بھی چاہیے اور نور بھی چاہیے، جس کو لائف بھی چاہیے اور لائٹ بھی چاہیے، جس کو علم بھی چاہیے اور نیت بھی چاہیے، اور وہ سارے ڈائنامکس چاہیے جس کے تحت وہ ایک نئے انیشیٹیوز، نئے فیصلوں کے ساتھ زندگی میں آگے آئے۔ اور یہ پروسیس جو سٹارٹ ہوتا ہے، میں نے زندگی میں دیکھا بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو اپنے ارد گرد کہ کتنے ہی ساحل پر ہی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ اپنی زندگی میں خود بھی سمجھتا تھا ایک ٹائم پر کہ کوئی اور آ کے مجھے باہر نکالے، کوئی اور آ کے مجھے سنبھالے، کوئی اور آ کے جو ہے رسی پکڑائے مجھے، اور میں ان اندھیروں سے جہاں کنفیوژنز ہیں، جہاں ڈاؤٹس ہیں، جہاں ڈیزائرز ہیں، جہاں پہ شک ہے، شبہات ہے، اضطراب ہے، نفاق ہے، جہاں کلیئرٹی نہیں ہے، جہاں پہ مذبذبین بین ذالک ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، جہاں پر دوام نہیں ہے، جہاں پر ٹھہراؤ نہیں ہے، جہاں تحمل نہیں ہے، جہاں استقرار نہیں ہے، جہاں اطمینان نہیں ہے، جہاں راحت نہیں ہے، جہاں فرح نہیں ہے، تو میں چاہتا تھا کہ مجھے بھی نکالے کوئی آگے، مگر اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستے دکھائے ہیں، دکھاتے رہیں گے، دکھاتے آئے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، یہ تو نے خود کرنا۔ یہ لیپ آف فیتھ سے پہلے کا جو عزم ہے، یہ قصد ہے، جو ارادہ ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد تغیر ہوگا اپنے اندر اور اپنے خارج کے، لیکن سٹارٹ یہ ایک فیصلے سے ہوگا، ایک ڈیسیژن سے ہوگا جو آپ نے کرنا۔ مگر اس سٹارٹ سے پہلے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے نا، وہ ہے وہ علم جو صحیح ہو۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہوتا ہے جو بھی اندر آ رہا ہوتا ہے نا،
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Allah has given us ears and eyes in the five senses, جس سے ہم ہر چیز کا ادراک کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں. We are taking a lot of knowledge, information ہے، مگر اس کی جو انالائز کرنا ہے کہ اس میں کون سا پیور ورژن ہے، صحیح ورژن ہے، صحیح تھاٹ فریم ہے، مائنڈ سیٹ ہے، کون سا غلط ویلیوز میرے ساتھ آ رہے ہیں، یہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ انسان کا علم فاسد ہو جاتا ہے، انسان کی نیت فاسد ہو جاتی ہے، اور انسان کا پھر عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی کا جہت اور اس کے ڈائریکشنز اور ڈائمینشنز اور ڈائنامکس بھی فاسد اور کرپٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ اس پورے پروسیسنگ کے اندر گزرتے گزرتے معاملے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ انسان کو دیکھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گمراہیوں پر چلا جاتا ہے، اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور اپنے مقصد پرپز اور ویژن کے بارے میں. اسے جو لگ رہا ہوتا ہے، جو ویلیوز ٹھیک ہیں، وہ اسے لگ رہا ہوتا ہے. اور اللہ بھی کہتا ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he starts believing، اور یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ لا یفرق بین المعروف والمنکر، کہ وہ فرق نہیں کر سکتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، منفی کیا ہے، مثبت کیا ہے یا مثبت. تو یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان ان اصولوں سے علم نہیں سیکھتا، ان اصولوں سے مطالعہ نہیں کرتا، ان اصولوں سے ادراک نہیں کرتا، ان اصولوں سے تعلیم حاصل نہیں کرتا جس کے تحت علم میں انسان کو نفع دینا ہوتا ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، اللہم انی اسألک من علم، اللہم انی اسألک علما نافعا. علم کے ساتھ صفت لگائی ہے نفع دینے والی، کیونکہ ہر علم نفع نہیں دیتا. نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو اصولوں سے گزرا ہو. نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو مشاہدات اور مطالعے اور تفکر سے اور تدبر سے گزرا. وہ علم جو محض آ رہا ہے اور ایک گرائنڈنگ اور پروسیس سے نہیں گزرے گا، اس علم کے ساتھ ہماری انلائٹنمنٹ نہیں ہے. اور اگر وہ علم ہمارے اندر ایک غلط ڈرائیو پیدا کر چکا، ایک غلط جہت پیدا کر چکا اور ایک غلط ڈائریکشن پیدا کر چکا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ رستے بہت آگے چلے. اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ ایک بھولے بھٹکے انسان جس کی نیت بھی میں فساد ہو، قوت ارادہ میں، اور جس کے علم میں بھی فساد ہو، اس کے قوت استدلال، جس کے کانٹمپلیشن میں بھی فساد ہو، جس کے تفکر میں بھی فساد ہو، جس کی پونڈر کرنے کی پاور میں بھی فساد ہو، اور جس کے علم میں بھی فساد ہو، جس کے محاسبۃ النفس میں فساد ہو، جس کی آپ کی تزکیۃ النفس میں جس کا فساد ہو، جس کی سیلف پیوریفیکیشن، سیلف ڈسکوری اور سیلف انالیسس میں فساد ہو، یا جس کی جو ہے اپنی جو ہم کہتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈائزیشن، جو اصولوں کے اور ضابطوں کی سٹینڈرڈائزیشن میں فساد ہو، یہ اس حق کو، اس ایکویلبریم کو، اس بیلنس کو، جہاں اس کی ایموشنز کو، اس کے جذبات کو، اس کے مائنڈ سائنسز کو، اس کے کوشنٹس کو، اس کے انٹیلیکٹ کو، اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو وہ بیلنس ملے. پھر اس بیلنس کے بعد ایک انیشیٹو ملے، اس انیشیٹو کے بعد ایک دوام ملے، کنسسٹنسی ملے، کریج ملے، شجاعت ملے، بہادری ملے، عفت ملے، حیا ملے، صبر ملے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کے اوپر رحم کیا کہ اس کے اندر کے بند دروازے کھول. نور علی نور، ایک روشنی دی اور اس روشنی پر مزید روشنی آتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان پہلی دفعہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں نے کچھ چیز غلط اٹھا لی، ہو سکتا ہے میں نے کچھ اصول غلط اٹھا لی، ہو سکتا ہے میں نے کچھ قواعد غلط اٹھا لی، ہو سکتا ہے میں اپنے نفس کے ہاتھوں وسوسے لے رہا ہوں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یا ہو سکتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کی طرف سے وسوسے میرا علم ہے. مطلق کو مقید کر دیا، مقید کو مطلق کر دیا، عام کو خاص کر دیا، خاص کو عام کر دیا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب انسان یہ جملہ کہتا ہے ہو سکتا ہے. Probably I might be wrong and probably I need to learn something and probably مجھے مزید علم کی ضرورت ہے، مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، مزید اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر انسان یہاں سے نہیں، اس سوچ سے نہیں، تو پھر ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان کو نیویگیٹ کرتا ہے، کہیں یار میں نقصان نہ اٹھاؤں، کہیں میں بڑا خسارے میں نہ چلا، کہیں میری آج کی چوائسز اور آج کے فیصلے اور آج کے ڈیسیژن مجھے 10 سال بعد ہانٹ نہ کریں. اگر میں نے ان بلاؤں کو نہیں کیا تو کہیں 20 سال بعد میرے سامنے نہ آ جائے. یہ سب چیزیں انسان کو ایک کلیشے دے رہی ہوتی ہیں، ایک انٹیمیشن دے رہی ہوتی ہیں کہ something's wrong, you need to work on something. ہمیں
کچھ جاننے کی ضرورت ہے، ایک ویکیوم کریٹ ہوگا آپ۔ اس لیے آج میرے جو بھائی دوست بہنیں اور میرے اپنی قوم کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے اندر وہ ویکیوم ہے نا جو بھر نہیں رہا، بہت غور سے سنیے گا اس بات، یہ ایک بھائی کی قوم کے ایک بیٹے کی بڑی سچ اور مخلصانہ التجا ہے اور ایک ٹپ ہے آپ کو۔ Before I go on to my question answer session، آپ نے سب کر لیا ہوگا اور آپ سب کر رہے ہوں گے and it's all fine۔ آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہوگا اور آپ سب کچھ ٹرائی کر رہے ہوں، اور اگر پھر بھی آپ کے چاند پہ جانے کے بعد ہر چیز اپلائی کرنے کے بعد، حسی مسلز اپلائی کرنے کے بعد، نیچرل ایکسرشنز کرنے کے بعد، اگر آپ کے دل میں وہ ویکیوم ہے، اس کا مطلب ہے you're missing something out، آپ کسی چیز کو ترک کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی طرف تھوڑا سا رجحان اور توجہ کریں گے، بہت سے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ کے سینے پر وہ سکون ہوگا جو یہ دنیا و ما فیہا بھر نہیں سکتا، اور وہ ایلیمنٹ ہے ویسے وہ اللہ سے فلفل ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کچھ کرنا ہو، بنانا ہو، اللہ کو مائنس کر کے اگر بناؤ گے اینڈ میں وہ سکون نہیں ہے۔ اللہ کو مائنس کر کے بنانا چاہو گے تو موت سے مشکل سے، اللہ کو مائنس کر کے کوئی انقلاب لانا چاہو گے سفر لمبا ہو جائے، اللہ کو مائنس کر کے اس معراج کو پانا چاہو گے تھک جاؤ، اللہ کو مائنس کر کے یہ کاٹنا چاہو گے زندگی پہنچ جاؤ گے مگر پاگل ہو جاؤ، اللہ کو مائنس کر کے ذرے کو پہاڑ، کلی کو پھول، قطرے کو سمندر بنانا چاہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنے اندر کا بہت کچھ ہل جائے اس کو بنانے کے اندر۔ اس لیے اللہ کو اپنی زندگی میں اکاؤنٹ میں لے کے اپنی زندگی کا سفر شروع کریں اور پھر لیں چیلنجز بڑے میں نہیں روکتا، بنائیں، کریں بڑی باتیں کریں آپ، مگر اللہ کو اکاؤنٹ میں لیں، ورنہ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں اور میرے قوم کے افراد تھک جاؤ گے، سٹریس ہو جائے گا، ڈپریشن ہو جائے گا، چیزیں حاوی ہو جائیں گی، کراؤچی نہیں سکتی۔ جیت کا اگر تم مجھ سے پوچھو نا، جیت کا سفر میری جو اللہ نے بڑی کامیاب ہٹ چلائی، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جیت کیا ہے آپ کے نزدیک شیخ، میں کہوں گا کسی جگہ سے کسی جگہ تک پہنچ جانا صرف محض یہ جیت نہیں، اس سے مراد ہے ایک چیز، کچھ ہمیں کنڈیشنز ڈالنی پڑیں گی اس میں، وہ ہے کسی جگہ سے کسی جگہ اور مقام تک پہنچنا، اللہ جسم اور لوگوں کا حق مارے گا، یہ ہے چیز کہ دنیا تو کمائی مگر سب کے حق پورے کرے، دنیا تو بنائی مگر اللہ کو راضی کرے، دنیا میں سلطنت کھڑی تھی مگر لوگوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے، دنیا کے اندر اپنا ایمپائر بنایا، مخلوق کے حق ادا کرے، اپنے جسم حق ادا کرے، حقوق کی پاسداری رکھ کے بیٹھا کر زندگی میں چلو گے، اور اللہ کا حق سب سے بڑا حق، پھر لوگوں کا اور اپنی جان اور نفس اور روح، وہ کامیابی میں دوام ہوگا، وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی، اور وہ بڑے عرصے تک رہے، اور تمہاری نسلیں بھی اس سے فائدہ ہوگی۔ اللہ کو مائنس کر کے چاہیے تو میرا مالک اتنا متاثر نہیں کہ دے گا، اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، مگر تجھے جس طرح دے گا نا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو پھر دنیا بھی دیکھتی آئی ہے اور آگے بھی۔ So coming from darkness to light is a process of contemplation, thinking and tafakkur، میں کون ہوں، وہ کون ہے، آپ کون ہیں، اور یہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے اندر میں کہاں کھڑا ہوں، کیا بن چکا ہوں، کیا بنا سکتا تھا، کیا کھو دیا، کیا بنا رہا ہوں، روحانی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، حصی لحاظ سے۔ یہ سوالات انسان ہمیشہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے شعور میں، اپنے کلام میں، اپنے مزاج میں اس معراج تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو، امت محمد کو، اور وہ جن تک دعوت کا کام چل رہا ہے، اور وہ سارے لوگ جو آرٹیکلز ہیں اس امت کے، ہمارے ملک کے، ہمارے بھائی ہر جگہ مسلمانوں کو، وہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک سگنیچر بنے دنیا میں، علم، عمل، نیت، ارادہ، قصد، عزم، انابت، رجوع، محاسبہ اور توبہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔